نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا درس نمبر 69 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88-89۔ ارشاد فرمایا وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بل لعنهم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، سو وہ بہت ہی تھوڑا ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پہنچی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حال یہ تھا کہ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جس کو پہچان لیا، کفروا بھی، تو اس کے منکر ہو گئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ تعالی کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو یہود موجود تھے، ان کا ایک غلط نظریہ یہ بھی تھا کہ ہم اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دل ایسے غلافوں اور پردوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں کہ اپنے مذہب کی جو باتیں ہم نے اپنے بڑوں سے سن رکھی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور بات ان میں اترتی ہی نہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ جس طرح غلاف جو چڑھایا جاتا ہے، کتابوں پر غلاف چڑھاتی ہیں، قرآن حکیم کے نسخے پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس نسخے کو، اس کے اوراق کو، اس کتاب کو، اس کی جلد کو گرد و غبار سے، دھوئیں سے، بیرونی اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ غلاف اس مقصد کے لیے چڑھایا جاتا ہے تاکہ ہر قسم کے باہر کے اثرات سے وہ محفوظ رہے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دل وہ غلافوں میں بند ہیں اور اس کی وجہ سے ہر قسم کے اثرات سے وہ محفوظ ہیں، اور لہٰذا ہم اپنے دین پر پختہ ہیں، اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا۔ جس طرح غلاف کے اندر بند چیز میں بیرونی اثرات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور وہ چیز محفوظ رہتی ہے، اس طرح ہمارے دل بھی باہر کے اثرات کو قبول نہیں کرتے بلکہ محفوظ ہیں، ہر طرح بند ہیں۔ تو حالانکہ اگر یہ بات ٹھیک ہوتی، ان کے پاس عقیدہ درست ہوتا اور انہوں نے اپنی کتاب تورات پر عمل کیا ہوتا، انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو، نصیحتوں کو سنا ہوتا، دل میں جگہ دی ہوتی، ان پر عمل کیا ہوتا، تو یہ نظریہ واقعی ان کا بہتر تھا۔ لیکن حقیقت تو اس کے خلاف تھی۔ وہ تو خود اپنا دین بگاڑ چکے تھے، غلط عقائد اختیار کر چکے تھے اور پھر ان پر اصرار بھی کرتے تھے۔ تو جب ان کے پاس حق بات لے کر انبیاء علیہ السلام آتے، وہ انہیں جھٹلا دیتے یا پھر قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط نظریے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں اس بات پر خوش ہونے کی بجائے پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے کفر، تکبر اور انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کے گناہوں کی نحوست سے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ان کے دل میں حق بات جگہ ہی نہیں پاتی اور ان کی سمجھ الٹی سمت چل رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا بل لعنهم اللہ بکفرہم، کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ ان کی سوچ، ان کے قلوب وہ الٹ چکے ہیں۔
اور یہ حق بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا یہی وجہ ہے فقلیلا ما یؤمنون کہ ان کی بہت قلیل تعداد ایمان لاتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر ہے سورۃ مائدہ میں فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، یعنی تم میں سے اکثر فاسق ہی ہیں، اگرچہ سارے کے سارے نافرمان اور فاسق نہیں تھے مگر ان میں سے اکثریت جو تھی وہ نافرمان تھے اور ان کو فاسق کہا گیا ہے۔ چند لوگ ایسے تھے جن کے پاس ایمان کی دولت موجود تھی، جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وہ کتاب آ گئی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس موجود ہیں، یعنی وہ کتاب آنے والی کتاب قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کتابوں کی وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو فرمایا کہ کفروا بہی، اس کو بعد میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اس کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ قرآن پاک ان کے پاس موجود تمام کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، وہ کسی کتاب کو جھٹلا نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ حال یہ تھا کہ یعنی یہ نزول قرآن سے پہلے کفار پر فتح مانگتے تھے۔ مفسرین کرام فرماتی ہیں یستفتحون، فرماتی ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی تو ہے فتح یعنی کھولنا، تو اس لحاظ سے معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کفار پر اس بات کو کھولتے تھے، یعنی بیان کرتے تھے کہ آخری نبی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب آنے والی ہے، اس پر ایمان لانا۔ اور سورۃ اعراف کے اندر موجود ہے، فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی وہ اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے صحیفہ کے اندر بھی یہ بشارت موجود ہے کہ میں امیوں میں ایک امی نبی بھیجوں گا۔ یستفتحون کا دوسرا معنی فتح یا کامیابی ہے۔ مفسرین کرام فرماتی ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد اول میں ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کافروں کے مقابلے میں فتح و کامرانی طلب کیا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں اس آنے والے نبی کی برکت سے کافروں کے مقابلے میں فتح نصیب فرما، تاکہ جب وہ نبی تشریف لائے تو ہم اس کی اتباع کر سکیں۔ گویا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ رب العزت سے وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے تو وہ کفار پر فتح مانگتے تھے اس نبی کی برکت سے اور اس کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ پیغمبر آ گئے، جب وہ تشریف لے آئے تو اب ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر مختصر سا ذرا وسیلے کا مسئلہ بھی سمجھ لیا جائے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ اے پروردگار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، یا یوں کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل سے میرا یہ کام کر دے، یا یوں کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، یا یوں کہے کہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حرمت سے میرا یہ کام کر دے، یعنی وسیلہ، طفیل، صدقہ، حرمت، جاہ، حق سب کا ایک ہی معنی ہے۔ تو اگر وہ سوال کرنے والا وسیلے کے ذریعے سے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کا میں وسیلہ دے رہا ہوں وہ میرے پاس موجود ہے، وہ میری حالت سے باخبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور تمام کاموں میں اس کو تصرف حاصل ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اللہ رب العزت سے جبرن کام کرا سکتا ہے، زبردستی کام کرا سکتا ہے، تو ایسا اگر عقیدہ رکھنے والا کوئی شخص ہے تو ایسے وسیلے کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر توسل کرنے والا
جس کا وسیلہ دے کر دعا کر رہا ہے اس کو وہ عالم الغیب نہیں سمجھتا، اور اس کو سارے کاموں میں متصرف بھی نہیں سمجھتا، اور اس کو مختار کل بھی نہیں سمجھتا، بلکہ مختار کل عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھتا ہے، اور وہ یہ بھی خیال نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جبرن کام کرا لے گا، تو پھر وہ یہ کہتا ہے، اس وسیلے سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میرا تیرے پیغمبر پر ایمان ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اولیاء کی محبت کا واسطہ دے کر میں تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرا ان سے محبت کرنا ایک نیک عمل ہے، اور اس نیک عمل کی وجہ سے میں توسل کرتا ہوں، وسیلہ بناتا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں تیرے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تو ایسا وسیلہ جائز ہے، ایسے وسیلے کا کوئی بھی شخص منکر نہیں ہے، سارے اس وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو وہ یہودی لوگ اس وقت وسیلہ بنایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی کو بیان فرماتی ہیں کہ اس حد تک یہ جانتے تھے، اللہ کے پیغمبر کو اچھی طرح پہچانتے، لیکن باوجود جاننے اور پہچاننے کے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے مسند احمد میں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے محلہ میں ایک یہودی رہتا تھا مدینہ منورہ میں، اس نے ہمارے سامنے ایک مرتبہ آخرت کا ذکر کیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اس بات پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہنے لگا کہ عن قریب مکہ مکرمہ میں ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ اس بات کو دلیل سے ثابت کریں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ نبی کب آئیں گے؟ تو اس نے جواب میں میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ ان کے آنے کے وقت تک تو زندہ رہے گا اور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے عرصے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور ہم نے اس یہودی سے کہا کہ وہ نبی تو آ چکا ہے، تو اس پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اس پر اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کی میں نے تمہیں خبر دی تھی۔ یعنی جاننے کے باوجود وہ لوگ مانتے نہیں تھے، انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو یہ بھی چونکہ یہود کے 10 بڑے علماء میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو بخاری شریف میں ہے کہ وہ جب کلمہ پڑھ کر بیٹھے تو دیکھا کہ اور یہودی بھی اس طرف آ رہے ہیں، تو وہ پردے کی اوٹ میں ہو گئے، چھپ گئے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت یہودی آ رہے ہیں، پہلے ان سے آپ میرے متعلق پوچھیں کہ میں کون ہوں اور کیسا ہوں، پھر ان کو آپ اسلام کی دعوت دیں۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام خود چھپ گئے۔ جب وہ اشخاص، وہ یہود آ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے، یعنی عبداللہ بن سلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ فوراً کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سے بہتر ہے اور ہم میں سے بہتر کا بیٹا ہے، اور دوسرا کہا اعلمنا وابن اعلمنا، سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، اور تیسرا کہا سیدنا وابن سیدنا، ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ تو وہ فوراً کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام سے پناہ میں رکھے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے سے باہر آ گئے اور ڈٹ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب وہ یہودی جنہوں نے ان کی اتنی تعریف کی تھی کہنے لگے شرنا وابن شرنا، ہم میں سے سب سے بڑا شرارتی ہے اور سب سے بڑے شرارتی کا بیٹا ہے۔ یعنی کہ ان کے اندر عدل پایا ہی نہیں جاتا تھا، ضد اور عناد ان کے اندر پایا جاتا تھا، بغض اور حسد کی وجہ سے وہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
فلما جاءهم، پس جب وہ چیز آ گئی جس کے وہ منتظر تھے، ما عرفو، اور اسے انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بہ، اس کے باوجود اس کا انکار کر دیا، یعنی وہ جانتے تھے اچھے طریقے سے سب کچھ، اور جاننے کے باوجود انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے منکرین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی کبھار حاضری دیا کرتا تھا، یہود سے اس کا تعلق تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دنوں سے وہ نظر نہیں آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جو نوجوان ایک آیا کرتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، صاحب فراش ہے، گھر میں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے ساتھ لیا کہ روانہ ہوئے اور اس کے گھر بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ جب اس کے گھر میں اندر پہنچے تو وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ آپ وہاں پر بیٹھ گئے تو سامنے اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے کچھ اوراق پڑے ہوئے تھے، اس کو پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی تورات کی تلاوت کر رہا ہوں، تورات کو پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، جو تورات تم پڑھ رہے ہو کیا میرا ذکر اس میں نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا ذکر اس تورات میں نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے جوان بیٹے نے جو بستر پہ پڑا تھا وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میرا باپ جھوٹ کہتا ہے، تورات کے ہر ورقے پر آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا جب جانتے ہو کہ میرا ذکر تورات میں موجود ہے تو پھر قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو پھر بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ کہنے لگا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ چنانچہ اس بیٹے نے کلمہ پڑھا اور اللہ رب العزت کو شاید یہی منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں ہر بات کے اندر، ہر کام کے اندر۔ چنانچہ اس نوجوان نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھا۔ جو ہی اس نے کلمہ پڑھا وقت پورا ہو چکا تھا اور اسی وقت روح جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔